دوسرا اعتراض جو کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ جو آپ کہتے ہیں جی صاحب، یقولو لصاحب ہی، یہ صاحب کا معنی ہم نشین ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، رفیق اس کا معنی ہے۔ اس لفظ میں کوئی شرف اور فضیلت نہیں۔ قرآن مجید میں کافر کے لیے بھی صاحب کا لفظ بولا گیا ہے، مومن کے لیے بھی بولا گیا ہے، ایک پارسا بندے کے لیے بھی بولا گیا ہے، اور ایک فاسق بندے کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں، سوال سن رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی صاحب کا مطلب کوئی اتنی فضیلت والی شے یہ نہیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ قرآن میں کافر کے لیے بھی لفظ آیا ہے، یہ پارسا کے لیے بھی آیا ہے، اور یہ فاسق کے لیے بھی آیا ہے۔ اور دلیل کے طور پہ سورہ کاف کی آیت نمبر 37 پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، یعنی اس نے اپنے صاحب ساتھی کو کہا جب وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ تو اس آیت میں صاحب کا لفظ ہے اور اس صاحب سے مراد کافر ہے۔ اسی طرح وہ دوسری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 ہے کہ فرمایا یا صاحب السجن، حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے دو کافر ساتھیوں کو کہا یا صاحب السجن، اے قید کے ساتھیوں، تو گویا ان کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر صرف صاحب کا لفظ ہی نہیں، بہت سے الفاظ اپنی عظمت کھو دیں گے اور اپنے شرف سے محروم ہو جائیں گے۔ مثلا ایمان کوئی لے لیجئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 51، اب ہماری دلیل شروع ہے کہ جناب اگر اس طرح ہی آپ لفظوں کے معنی لے کر اس کی اہمیت کو ختم کر رہے ہیں تو پھر لفظ ایمان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، طاغوت یعنی شیطان اور جبت، اس کو ماننے والے کے لیے بھی ایمان کا لفظ آیا ہے۔ تو پتہ چلا اگر اس طرح لفظی معنی دیکھے جائیں تو جبت اور شیطان کو ماننے والے کے لیے بھی ایمان کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح ہجرت کا مطلب ہے کسی شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو جانا۔ یہ بیوی رچانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کاروبار کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اس کا مطلب اور ہوگا، اور جو بیوی اور شادی رچانے کے لیے ہوگی اور دنیاوی منفعت کے لیے ہوگی وہ ہجرت اور ہوگی۔ اسی طرح لفظ عبادت ہے، عبادت کا لفظ بڑا بہترین لفظ ہے، لیکن قرآن مجید میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ نے قرآن میں بھی بولا کہ تم عبادت ان بتوں کی کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ پتہ چلا لفظ کے معنی میں شرف نہیں ہوتا بلکہ جس کے لیے بولا جاتا ہے اس نسبت سے شرف آتا ہے۔ اگر صاحب کی آپ کو فضیلت نظر نہیں آتی تو ایمان جو بتوں پہ رکھتے ہیں، لفظ ایمان کی اس وقت فضیلت فوت ہو جائے گی، ہجرت کی فضیلت فوت ہو جائے گی، عبادت کی فضیلت فوت ہو جائے گی۔ لیکن جب عبادت اللہ کے لیے ہو، جب ہجرت اللہ کے لیے ہو، جب ایمان اللہ کے لیے ہو تو ایمان رکھنے والے کو مومن کہیں گے اور مومن کی عظمت بڑھ جائے گی، اور ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہیں گے، اس وقت ہجرت کی کا معنی اور فضیلت بڑھ جائے گا۔ اور
اسی طرح عبادت جب اللہ کے لیے ہو اس کو عابد کہیں گے، اللہ کی نسبت کی وجہ سے عابد کا معنی اس کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح لفظ میں لفظاً شرف نہیں ہوتا، یہاں دیکھنا ہے صاحب کس کے ہیں، یہاں دیکھنا ہے صاحب کس کے۔ اللہ کے قرآن نے کہا کہ صرف مومن کے صاحب نہیں، صرف عام نبی کے صاحب نہیں، یہ ابو بکر صاحب اس کا ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے۔ اگر کوئی کافر کا صاحب ہو اور دوسرا مصطفیٰ کا صاحب ہو، اور کوئی بندہ صرف بغض صحابہ کی وجہ سے کافر کا صاحب اور نبی کے صاحب میں فرق نہ کرے، صرف بغض صحابہ کی وجہ سے، تو اس کے عقل ایمان پر ماتم کرنے کو دل کرے گا کہ لفظ کی مانوی شرف نہیں ہوتا، اس کی نسبت کے لحاظ سے شرف ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی بات، اللہ نے جو لفظ بولا وہ بولا ثانی اثنین۔ ثانی اثنین کا معنی دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین، ثالث و ثلاثہ، رابع و اربع۔ ثانی اثنین کا مطلب ہے دو میں سے دوسرا، ثالث و ثلاثہ کا مطلب ہے تین میں سے تیسرا، رابع و اربع کا مطلب ہے چار میں سے چوتھا۔ اب اس لہجے سے پہلا عدد دوسرے عدد کا جز ہے، نہیں سمجھے؟ ثانی اثنین کس میں سے دوسرا، کس میں سے؟ پتہ چلا جو دو دوسرا ہے وہ جو دو ہیں اس کا جز ہے۔ اس کی ترتیب عربی میں اور بھی ہو سکتی تھی، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کی ترتیب یہ بھی ہے ثالث و اثنین، دو کو تین بنانے والا، رابع و ثلاثہ، تین کو چار بنانے والا، خامس و اربع، چار کو پانچ بنانے والا۔ اب یہاں جو پانچ ہے وہ اربع کا جز نہیں ہے، اور رابع و ثلاثہ، تین کو چار بنانے والا، یہاں جو رابع ہے وہ ثلاثہ کا جز نہیں ہے۔ ثالث و اثنین، دو کو تین بنانے والا، اب جو ثالث ہے وہ دو کا جز نہیں ہے، لیکن یہ ترتیب قرآن نے نہیں بیان کی، قرآن نے پہلی ترتیب بیان کی، فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، جو دوسرا ہے وہ پہلے کا بھی جز ہے۔ نہیں، وہ جو آپ کہتے ہو نا کہ صدیق غار میں تھے مجبوراً، وہ بڑے پریشان تھے۔ علامہ فتح اللہ کاشانی اپنی تفسیر منہج الصادقین شیعہ عالم لکھتے ہیں اسی آیت کے تحت، چون ابو بکر در غار کفار را بدید، مضطرب شد و بسیار خائف گشت و گفت یا رسول اللہ، اگر کسے از مشرکاں در زیر قدم خود نگاہ کند، ہر آئینہ ما را بیند، حضرت فرمود وما ظنوں کا، حضرت فرمود۔ اگلا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، علامہ فتح اللہ کاشانی اپنی تفسیر منہج الصادقین، اگلا جملہ حضرت فرمود، حضرت سے مراد حضور نبی کریم، حضرت فرمود۔ جب ابو بکر مضطرب ہوئے تو حضرت فرمود، فتح اللہ کاشانی نے لکھا حضرت فرمود وما ظنوں کا،
وما ظنوں کا بے اس نئی اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود خدا ہے؟ وما ظنوں کا، اور فخر یہ ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، جو صحابہ کے بغضی ہیں ان کا مفسر یہ جملہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ پیغمبر نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن دو کا تیسرا اللہ ہے۔ اب یہ جو معیت ہے مصطفیٰ کے ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ اس معیت کو وہ بلندی حاصل ہے جس کے سامنے فلک الافلاق کی بلندیاں بھی جس کے قدم چومنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ نسبت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگلی بات سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا لا تحزن، قرآن کی اسی آیت میں لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ دوسرا اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، حزن نہ کر، اب وہ کہتے ہیں حزن سے، اب دیکھو کہاں دور کی کوڑی لاتے ہیں صرف انکار کرنے کے لیے، کہتے ہیں حزن سے ابو بکر کو منع کیا جا رہا ہے۔ حزن سے وہ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں شیعہ حضرات کہ حزن سے ابو بکر کو منع کیا جا رہا ہے۔ ہم سنیوں تم سے پوچھتے ہیں کہ جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ طاعت ہے یا معصیت ہے؟ جس شے سے منع کیا جا رہا ہے، اب اللہ اور اللہ کا رسول اطاعت سے تو منع نہیں کرتے، معصیت سے منع کرتے ہیں۔ اب دیکھو نکتہ کیا اٹھایا، کہتے ہیں سنیوں تم جس ابو بکر کی عظمت قرآن سے بیان کرتے ہو اسی آیت کے تحت لکھا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر حزن نہ کر۔ تو جو ابو بکر کر رہا تھا اگر وہ اطاعت ہوتی تو اللہ اور اللہ کا رسول منع نہ کرتے، تو پتہ چلا وہ معصیت تھی، گناہ تھا، استغفر اللہ، اس لیے اللہ اور اللہ کا رسول منع کر رہا ہے۔ تو اے سنیوں جواب دو، ابو بکر کا حزن کرنا معصیت تھی کہ اطاعت تھی؟ اب اس کا جواباً عرض ہے جناب کہ قرآن کے اندر متعدد مقامات پر اللہ نے اپنے انبیاء اور رسل کو حزن اور خوف سے روکا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68 اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ کو لا تخف انک انت الاعلیٰ، اے موسیٰ حزن نہ کر، خوف نہ کھا، تو ہی بلند ہوگا۔ اب وہی سوال میں آپ پہ کرتا ہوں، اللہ موسیٰ کو خوف نہ کھا کہہ کے منع کر رہا ہے، کیا موسیٰ کلیم اللہ کے لیے کہہ سکتے ہو کہ وہ معصیت تھی؟ پھر اللہ نے حضرت لوط کو فرمایا قرآن میں لا تحزن، آپ کے قرآن میں یہ لفظ موجود ہے لا تحزن انا منجوک و اہلک، اے لوط حزن نہ کر۔ اب ملنگ حضرات جس حزن کو صدیق کے ساتھ منسوب کر کے کہتے ہیں کہ حزن نہ کر رب نے فرمایا، تو وہ معصیت تھی تو تبھی منع کیا نا، اطاعت تو نہیں تھی۔ تو ہمارا تم سے سوال ہے کہ حضرت لوط کا حزن کرنا معصیت تھی کہ اطاعت تھی؟ اس کے بعد
اللہ نے ہمارے نبی کو فرمایا لا یحزنک قولہم، اے محبوب ان کافروں کے قول پہ تم حزن نہ کرو. تو جو معنی حزن کا حضرت موسیٰ کے لیے قرآن میں، حضرت لوط کے لیے قرآن میں، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ کے لیے قرآن میں وہی لفظ میرے رب نے ابو بکر صدیق کے لیے بولا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ، بولیے ان اللہ معنا. ان کا ٹائم بھی ہو گیا تو گل بھی چھیڑی ہوئی ہے. اس سے تو دعانا کیا بھی 1 بجے ہویا ہے، تسی سارے 1 بجے آ جاندے تو میں 1 بجے تقریر شروع کر دینی ہے. بہرحال اے آخری نقطہ سن دے جاؤ. معنا، ہم معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب معیت کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے معیت علمی، ایک ہے معیت حقیقی. معیت علمی کی مثال سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اس کو جانتا ہے. وما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 بندے آپس میں سرگوشی کریں نجوا، تو فرمایا الا هو رابعهم، چوتھا خدا ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 بندے آپس میں سرگوشیاں کریں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذالک ولا اکثرهم الا هو معهم اینما کانوا، تم جہاں جہاں بھی جاؤ گے اللہ کو ساتھ پاؤ گے. تو یہاں پر معیت ہے، لیکن اس معیت کی فضیلت نہیں بلکہ اس معیت کی سرزنش ہے. یہ سرزنش کے طور پہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم 3 آپس میں مشورہ کرتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں. کافروں کو رب فرما رہا ہے تم 4 مشورہ کرتے ہو، 5واں میں ہوتا ہوں. تم 5 مشورہ کرتے ہو، 6واں میں ہوتا ہوں. یہ بھی معیت ہے، لیکن یہ معیت علمی ہے، یہ معیت حقیقی نہیں ہے، اور یہ سرزنش کے لیے ہے، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اور دوسری معیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے. اس معیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی توفیق سے دستگیری کرتا ہے. معیت الہی کی تیسری قسم، یہ 2 قسمیں ہیں. ایک کافروں کے ساتھ معیت، کافروں کے ساتھ سرزنش والی ہے، فضیلت والی نہیں ہے. ایک مومنوں کے ساتھ معیت، مومنوں کے ساتھ دستگیری والی معیت ہے، فضیلت والی ہے. اور تیسری قسم کی اللہ کی معیت انبیاء اور رسل کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ہر دشمن کے مقابلے میں ان کی تائید اور نصرت فرماتا ہے. ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور کفر اور باطل کے سرغنے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اور تمام اقسام سے اعلیٰ و ارفع معیت الہی کی وہ قسم ہے جو اللہ اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. جو معیت 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ بھی نہیں، وہ معیت خدا کی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اور نبی فرما رہا ہے ابو بکر تمہاری معیت محمد کے ساتھ اسی معیت میں داخل ہے.